علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابھی حج کا موسم چل رہا ہے۔ حج کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے دوست ہمارے جان پہچان کے حج پہ اس بار گئے الحمدللہ، اور جانے کے وقت ملاقات کی۔ واقعی ایک ایسی جگہ اور مقدس جگہ ہر ایمان والے کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں اس سرزمین کا اس سرزمین کی زیارت ہو جائے، اس جگہ کی، خاص طور سے بیت اللہ کی زیارت ہو جائے۔ ہر کی خواہش ہوتی ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہونی بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو جو ہے اپنے گھر کی زیارت کروائے، آمین۔ سامعین، کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کی فرضیت کے تعلق سے جس آیت کے اندر حج کی فرضیت ہے کا ذکر ہے، وہ آیت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان اول بیت، بے شک یہ پہلا گھر، اول بیت پہلا گھر ہے، وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، جو مکہ کے اندر ہے۔ ببکہ، بکہ جو ورڈ ہے، پہلے مکہ کو تعالیٰ کرے کہ اس کتاب کے اندر جو ہے مکہ نہیں بلکہ بکہ لفظ آیا ہے، تو اسے مکہ ہی کو بکہ کہا جاتا تھا۔ میرے کیف وہ بکہ بعد جو ہے وہ میم سے بدل گیا ہے، میم سے بدلنے کی وجہ سے وہ مکہ ہو گیا۔ جس طریقے سے اہل مکہ جو ہے، اہل عرب جو ہے، لازم ایک ورڈ ہے جسے وہ لوگ لازم کو لازم کہتے ہیں۔ پہلے ایک ورڈ لازم تھا، اب وہ لوگ لازم کہتے ہیں۔ بہرکیف وہ باتیں نہیں جو بتانا مقصود ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ جو مکہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، اور اس جگہ کی، اس مکے کے بارے میں اور اس گھر کے تعلق سے جو مکہ میں ہے، خانہ کعبہ جسے ہم لوگ بیت اللہ کہتے ہیں، اس بیت اللہ کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گھر میں بہت ساری نشانیاں بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ برکت والی جگہ ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے یہ ہدایت کا گھر ہے۔ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بہت ساری نشانیاں بھی ہیں۔ فیہ آیات بینات، واضح نشانیاں بھی ہیں اس گھر کے اندر، اور نشانیوں کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، سب سے پہلا یہ کہ اس گھر میں مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کسے ہم کہتے ہیں؟ وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پتھر ہے وہاں پہ، اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی نشانی ہے، جس پر، اور وہ تاریخی ایک پتھر ہے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر اس پتھر پر کی ہے، اس پتھر کے ذریعے کی ہے۔ یعنی اس وقت جو ہے سیڑھی نہیں تھی، اور دیگر کرسیاں نہیں تھیں، یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جب وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں حضرات جو ہیں جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس تعمیر کے وقت جب جو ہے عمارت اونچی ہو رہی تھی، جب اوپر کے حصے کو بھی بنانا تھا تو اتنا تو ہاتھ نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس پتھر کو بھیجا تھا، اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی کے مطابق فصیح لکھا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہتے اسے بلند کر لیتے، جب چاہتے اسے نیچے لے آتے۔ سبحان اللہ۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام اپنے قدم کو رکھتے، اور جتنی خواہش ہوتی، جتنی ضرورت ہوتی کہ ہمیں اتنا اوپر جانا ہے، بنانا ہے، اور ضرورت ہے تو بس اب وہ اپنے آپ ہی جتنی ضرورت ہوتی وہ پتھر اٹھ جاتا ہوا میں، اور پھر نیچے ہو جاتا جتنی مرضی ہوتی۔ تو ایک تو نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم، آج بھی حضرات جو جاتے ہیں وہ اس پتھر کو تو باضابطہ ایک اچھے سے ترتیب دے دی گئی ہے، اس کو اور اس میں ایک مزین کر دیا گیا ہے اس کو
میرے کیف اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشانی کا پڑ جانا بھی ایک معجزہ ہے، ورنہ انسان کوئی لہیم شہیم ہوتا ہے، پیر رکھے بھاری وزن کا آدمی تو وہ الگ مسئلہ ہے، مگر ایسا نہیں کہ پتھر پہ پیر قدم مبارک کی جو ہے نشانی پڑ جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام میں قدم کی نشانی کا پڑنا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشانی کے طور پر ان کے قدم کے نشانات کو جو ہے اس پتھر پہ کر دیا۔ تو پہلا مقام ابراہیم، اللہ نے فرمایا کہ پہلی واضح نشانی یہ ہے کہ اس میں قدم کی نشانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مقام ابراہیم جسے کہا جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت اور دوسری نشانی کیا اللہ نے فرمایا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو بھی مکہ میں داخل ہو جاتا ہے، جو بھی اللہ کے گھر میں حرم میں داخل ہو جاتا ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو داخل ہوتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے۔ جس جگہ کے بارے میں لکھا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں اگر باپ کا قاتل بھی اگر مل جاتا کسی کو، کہ کسی نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا اور وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا، تو وہ ایسی جگہ پہ دیکھ لیتا، یعنی حرم میں دیکھ لیتا، اس جگہ پہ دیکھ لیتا، تو اپنے باپ کے قاتل کو دیکھنے پر بھی اپنے آنکھوں کو نیچے کر لیتا۔ یعنی وہ ایسی جگہ ہے وہاں قتل و غارت اور دوسروں کو تکلیف اذا رسانی کرنی جو ہے تکلیف پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور جہالت میں بھی اس چیز کا بہت خیال رکھا گیا، اور یہ مطلب کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں تھیں کہ کوئی شخص وہاں پہ اپنے باپ کے قاتل کا ذکر ہے کہ جو صدیوں سے ڈھونڈ رہا ہو، سالوں سال جو ہے اسے ڈھونڈ رہا ہو کہ میرے باپ کو جس نے قتل کیا ہے وہ اگر مل جائے تو میں قتل کر دوں، ایسا شخص مل بھی جاتا ہے حرم کے اندر تو وہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتا کہ نہیں، یہاں پہ میں بدلہ نہیں لے سکتا۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حرم میں یعنی بیت اللہ اور جو صحن ہے حرم، وہاں کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت، ابھی تو یہ بہت مکہ ایک پورا شہر ہو گیا، اس سے پہلے جب وہ گاؤں جیسا تھا تو وہاں پہ جانور بھی اگر اس جگہ پہ رہتے تو جانور بھی آپس میں نہیں لڑتے اور قتل نہیں کرتے ایک دوسرے کو، مطلب کہ پھاڑتے نہیں، چیرتے نہیں، وہ ایسی مقدس جگہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا پہلا تو یہ اس میں نشانی ہے کہ مقام ابراہیم ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، دوسری چیز یہ کہ یہاں جو بھی آتا ہے مامون ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ وَمَن دَخَلَ